بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کی ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ روز اول سے پہلے ہی وہلے میں استاد کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طلبہ میرے پاس اللہ جل شانہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے طلبہ کی صورت میں میرے پاس ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ جمع فرما دی ہے، اور وہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اور اعلاء کلمت اللہ کا جو ایک فریضہ مجھ پر عائد ہونا تھا اور اس کی ادائیگی کرنی تھی، اللہ جل شانہ نے وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ وہ جاتے کہیں گھر سے نکلنا پڑتا، سفر کرنا پڑتا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر طالبین کو جمع کرنا پڑتا، کوئی سنتا نہ سنتا، کوئی عمل کرتا نہ کرتا، کوئی دھیان دیتا نہ دھیان دیتا، کوئی سیکھنے کے لیے آتا نہ آتا، لیکن ہر ایک طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس نعمت کو بدرجہ اتم و اکمل، مکمل اور کامل فرما کر اور اتمام میں نعمت فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس نعمت کو میرے لیے مسخر فرما دیا۔ اب اللہ جل شانہ کی ایک نعمت کے بارے میں جو ایک اصولی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ہر نعمت ایسی ہوا کرتی ہے کہ جو کہ اس کی قدردانی کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی یہ قدردانی اور شکر گزاری انسان کے اوپر، استاد کے اوپر، ہر ایک نعمت پر ایک فریضے کی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی نعمت کو کسی انسان کے لیے، ایک استاد کے لیے مسخر فرماتے ہیں تو صحیح معنوں میں اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اگر اللہ جل شانہ کی اس نعمت کو کوئی شخص ضائع نہیں کرتا اور اس کی قدردانی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری بجا لاتا ہے، اللہ جل شانہ کے ارشاد کے مطابق لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ جل شانہ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی پر خوش ہوتا ہے اور زیادہ نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے اور زیادہ نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں شکر گزار بندہ غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور اس طرح دنیا اور آخرت کی ابدی جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی بے قدری کرے، ناقدری کرے، اسے ضائع کرے، اسے بیجا استعمال کرے، تو اللہ جل شانہ کے ارشادات کے مطابق استاد پر، انسان پر اللہ جل شانہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو اللہ جل شانہ کی جانب سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی سے کہ وہ نعمت الہیہ سلب ہو جاتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی جانب سے آہستہ آہستہ ناراضگی اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ کا ناشکرہ بندہ دنیا اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے فضل سے، اس کے کرم اور اس کے احسان سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن استاد کو کیا چاہیے؟ ایک استاد پر جو اللہ جل شانہ نے طالب علموں کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ اس کو عطا فرمائی اور جو سرفرازی اس کو فرمائی، اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں اللہ جل شانہ کی جانب سے سب سے پہلے یہ حکم ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری لے کے آئے، ناقدری نہ کرے، اس کی اس نعمت کی جتنی ممکن ہو سکی ہے قدردانی کرے، اور اس کی فرائض کی، اس فریضے کی اور اس فرض کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے۔ دعوت و تبلیغ اور جو تعلیم و تعلم کا جو ایک فریضہ اس کے اوپر عائد ہوتا تھا
اس فریضے کی ادائیگی میں جس قسم کی بھی اس سے شکر گزاری ہو سکتی ہو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ نعمت ہے تو اس نعمت عظمیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ طالب علم کی عمر اور اس کی محنت اور اس کی جو ہے اوقات اور اس کے جو اسباق ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ جل شانہ کی جانب سے جو ایک نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کیسے کرنی چاہیے؟ اس کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے اول بات، اس میں جو سب سے پہلی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ الہی کے اندر اس نعمت کا شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس نعمت پر اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف و تحمید بیان کرنی چاہیے، اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، باقاعدہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور عملی طور سے اس کے بعد جو شکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انداز سے ان کے پڑھنے پڑھانے میں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے، کسی طریقے سے بھی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ تعلیم و تعلم کے اس فریضے کے اندر، اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کے اندر اور اس اعلاء کلمت اللہ میں کسی ادنا سے ادنا کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے طریقے سے مطالعہ کرے، اچھے انداز سے سبق کی تیاری کرے، اچھے انداز سے طالب علموں پر محنت کرے، اچھے انداز سے ان کی رہبری اور رہنمائی دے، اچھے انداز سے اس کو طالب علموں کو مفید مشوروں سے نوازے، اچھے انداز سے طالب علموں کی علمی اور عملی تربیت کرے، اور صحیح طریقے سے جو استاد کے اوپر جو ایک فرائض کی ادائیگی ہے، مختلف انواع کے اعتبار سے، مختلف طریقہ کار کے اعتبار سے، مختلف انداز سے جو استاد کے اوپر جو ایک فریضے کی ادائیگی ہوتی، یعنی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے بہتر انداز سے ان کی علمی اور عملی پیاس کو میں بجھاؤں اور اس صراط مستقیم اور اس منہج کے اوپر میں ان کو ڈال دوں کہ جو کہ اللہ جل شانہ کی محبت، اللہ جل شانہ کی معرفت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت کا راستہ ہے، اتباع سنت کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر میں ان کو ڈال دوں۔ علمی اور عملی اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کرنا، یہ استاد کی اس نعمت کی قدردانی ہے، شکر گزاری ہے، اس فریضے کی بخوبی حسن یعنی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینا ہے۔ دیکھیں، اس میں اگر خدا نہ خواستہ استاد مطالعہ اچھے انداز سے نہیں کرتا، طالب علموں کو نہیں سمجھتا اور ان کی علمی پیاس کو اور کتاب صحیح انداز سے اس کو نہیں پڑھاتا، نصاب کی تکمیل نہیں کرتا، مثال کے طور سے جن چیزوں کو اچھے انداز سے پڑھانا چاہیے اس انداز سے وہ نہیں پڑھاتا، جس طریقے سے محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں کرتا، اور طالب علموں کے درمیان امتیازی سلوک برتتا ہے، طالب علموں کی صحیح وقت کی اور ان کی عمر کی ناقدری کرتا ہے، اس کی پہچان نہیں کرتا، اس طریقے سے جس طریقے سے اس کی تربیت کرنی چاہیے، روک ٹوک کرنی چاہیے، ان کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے، ان کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، ان کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، ان کے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے، ان کے تمام امور کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس تمام چیزوں کے اندر اگر وہ کمی کرتا ہے تو در حقیقت یہ اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اور شکر گزاری نہیں ہوا کرتی، ناشکرا پن ہوا کرتا ہے۔ اس چیز سے استاد کو اجتناب کرنا چاہیے، اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، حتی الوسع اور حتی الامکان
جتنا اللہ جل شانہ کی اس نعمت کے صحیح طور پر ادائیگی کرنے کا ممکن ہو سکے، اس پورے اس چیز کی ادائیگی کے اندر جو امکانیات ہو سکتے ہوں اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لحاظ سے جو کچھ اس میں کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹیں ہوں، کوئی مانع بنتا ہو، ان چیزوں کو بھی دور کرتے رہنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم چاہیں تو یعنی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ اگر ہم ان کو وہ ہمارے اس فریضے کی ادائیگی میں مانع بنتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس موانع کو ہم دور کرتے رہیں، اور جو اسباب ہمارے ظاہری طور سے متوجہ کرنے چاہیے، جن کو متوجہ کرنے چاہیے، ان اسباب کو بروئے کار لے کے آئیں، اسباب کی طرف متوجہ ہوں، اور مانع جو ہماری اس رکاوٹ جو چیزیں بن رہی ہیں ان کو دور کریں۔ تو موانع کو دور کرتے ہوئے، اسباب کو متوجہ کرتے ہوئے، اور ہر طریقہ مثبت اختیار کرتے ہوئے اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔